السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کا طبی علاج معالجے کے حوالے سے معلوماتی پروگرام، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز ماہر امراض قلب ڈاکٹر اسد اللہ خان سمرو صاحب۔ گزشتہ ہفتے جو ہم نے ان سے بات کی تھی، اسی حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے پہلے میں آپ سے یہ معلوم کروں کہ HIV ایڈس کے مریض کس طریقے سے امراض قلب سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کے کیا مریض کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شکریہ امجدی صاحب۔ پچھلے ہفتے ہم نے متعدی امراض یعنی کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ہیں ان کے قلب پر اثرات کے متعلق ڈسکس کیا تھا، اور اسی سبجیکٹ کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ جو متعدی کمیونیکیبل امراض ہیں وہ ہارٹ کو بھی جو ہے وہ متاثر کرتے ہیں۔ اور آپ کا سوال یہ ہے کہ HIV یعنی ایڈس کی جو بیماری ہے، HIV یا ایڈس بھی ایک عالمی وبا ہے، اور اس وقت بھی پوری دنیا میں تقریباً 36 سے 40 ملین لوگ جو ہیں وہ اس ایڈس کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اور اس کا بھی ایک وائرس ہوتا ہے جس کو ہم HIV کہتے ہیں، ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کی مختلف اسٹیجز ہوتی ہیں۔ اسٹیج 1 میں ابھی یہ جسم میں داخل ہوتا ہے، جس کو ایکیوٹ اسٹیج کہتے ہیں، اور جو اسٹیج 2 ہے اس کو ہم کرونک اسٹیج کہتے ہیں۔ اسٹیج 3 جو ہے اس کی آخری اسٹیج ہے، اور اس کو ہم ایڈس کہتے ہیں۔ اب اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 جو ہے، اس میں یوجولی جن مریضوں کو HIV ہوتی ہے، کیونکہ HIV اور ایڈس میں فرق یہ ہے کہ ایڈس میں جو ہے وہ CD سیل جو ہے بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں، اور ایڈس کے جو مریض ہیں وہ جب فل فلیج ایڈوانس اسٹیج پر پہنچتے ہیں تو زیادہ تر جو قلب پر اس کے اثرات پڑتے ہیں وہ ایڈس کی اسٹیج 3 کے بعد جو ہے وہ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایڈس کے مریضوں میں جو قلب پر اثرات کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ تو پیریکارڈیم یعنی جھلی جو ہے وہ پیریکارڈیم انوالو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جھلی میں سوزش ہو جاتی ہے، یا پھر جھلی کے درمیان اور قلب کے عضلات کے درمیان ایک کیوٹی ہوتی ہے، پیریکارڈیل اسپیس کہتے ہیں، اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے، جس کو ہم پیریکارڈیل ایفیوژن کہتے ہیں۔ اور کچھ مریضوں میں پیریکارڈیل ایفیوژن تھوڑا ہوتا ہے تو اس کے اتنے زیادہ قلب پر اثرات نہیں پڑتے ہیں، لیکن اگر اچانک پیریکارڈیل ایفیوژن جو پانی ہے قلب کے باہر اس میں وہ زیادہ بڑھ جائے، یا اس کا پریشر اتنا زیادہ بڑھ جائے تو مریض جو ہے وہ کولیپس ہو جاتا ہے، جس کو ہم کارڈک ٹمپوناٹ کہتے ہیں۔ اور اس کارڈک ٹمپوناٹ میں اگر فوری طور پر پانی کو نہیں نکالا جائے تو مریض موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ جو ایڈس کے مریض ہوتے ہیں ان میں جو پیریکارڈیم ہوتا ہے، اس پیریکارڈیم میں کیلسیفیکیشن اور فائبروسس آ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ایک بیماری پروڈیوس ہوتی ہے جس کو ہم کنسٹرکٹیو پیریکارڈائٹس کہتے ہیں، اور اس کنسٹرکٹیو پیریکارڈائٹس کی وجہ سے مریضوں میں ہارٹ فیلئر کے علامات پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ان علامات اور تشخیص پر صحیح طریقے سے توجہ نہ دی جائے تو مرض بڑھ کے اور مریض موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جو کنسٹرکٹیو پیریکارڈائٹس کی بیماری ہوتی ہے اس کی تشخیص اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس پر دواؤں کا میڈیکل علاج کا اثر نہیں ہوتا، اور اس میں آپریشن کرنی پڑتی ہے، جس کو ہم پیریکارڈل اسٹرپیکن اور پیریکارڈیکٹمی کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو بہت کم ہوتا ہے وہ ہے مایوکارڈائٹس یعنی کارڈیومایوپیتھی۔
تو جو ایڈس کے مریض ہوتے ہیں ان کے عضلات جو ہیں وہ دل کے عضلات جو ہیں وہ کمزور ہو کے ہارٹ فیلئر ہو جاتا ہے یا ڈائلیٹڈ کارڈیومایوپیتھی ہو جاتی ہے یا ہارٹ فیلئر کے علامات ہوتے ہیں. تیسرا جو کل پر اس کے HIV کے مریضوں میں جو ایڈس کے اثرات ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاں اکثر جو HIV کے مریض ہیں یا ایڈس کے جو مریض ہیں وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نسوں کے ذریعے انجیکشن لگاتے ہیں، اور یہ جو نسوں کے ذریعے انجیکشن نیڈلز شیئر کرتے ہیں، اور یہ صرف HIV کے مریض نہیں لیکن جو باقی بھی نشہ آور بہت سارے لوگ نشہ کرتے ہیں، اور وہ نشہ آور جو دوائیں ہوتی ہیں وہ نسوں کے ذریعے ایک ہی سرنج سے مختلف لوگ اس کو شیئر کر کے اور استعمال کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں میں جو جراثیم ہیں، اگر کوئی ان میں سے کوئی ایک HIV میں مبتلا ہے تو وہ باقی لوگوں میں بھی HIV جو ہے وہ کے جراثیم جو اس میں داخل ہو جاتے ہیں. اور یہ جو مریض ہوتے ہیں جن میں نسوں کے ذریعے HIV کے مریض جو نشوں کے ذریعے نشہ کرتے ہیں، نسوں کے ذریعے نشہ ڈالتے ہیں یا کرتے ہیں، ان میں جو دل کے ویلز ہوتے ہیں جن کو ہم اینڈوکارڈائٹس کہتے ہیں ان پر حملہ آور ہوتے ہیں. اور زیادہ تر مریضوں میں تقریباً جو 60 سے 70% مریض ہوتے ہیں ان میں دل کے رائٹ سائیڈڈ ویل جو ہوتے ہیں ٹرائکسپڈ ویل جو ہے وہ ٹرائکسپڈ ویل کو انوالو کر کے ٹرائکسپڈ اینڈوکارڈائٹس کرتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو خطرناک جراثیم ہوتا ہے وہ اسٹیف آرس کہتے ہیں، اور اس کو اگر صحیح طریقے سے تشخیص اور علاج پر توجہ نہ دی جائے تو اس کے جو انفیکشنز کے جو جراثیم اور جو تھرومبائے ہوتے ہیں وہ پورے جسم میں جا کے اور نقصان پہنچاتے ہیں. جی اسد صاحب، ذرا سا یہ بھی وضاحت کیجئے، کیونکہ ہمارے طبی نظام میں دنیا کے طبی نظاموں کی طرح مریض کو اس امراض سے متعلق معالج کے پاس ریفر کرنے کا تصور بہت کم ہے، جبکہ ایڈس کے مریضوں کا علاج جو ہے پاکستان میں تقریباً سرکاری سطح پر صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی کیا جاتا ہے. تو میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ ایک ماہر فزیشین کے حوالے سے کوئی ایڈس پروجیکٹ کی طرف سے آپ کے پاس کوئی ایسا کیس ریفر کیا گیا، منتقل ہوا مریض جس کو امراض قلب لاحق تھا؟ یہ آپ کا جو سوال ہے یہ کافی بہت اچھا سوال ہے، اور میرے خیال میں اس کو اچھی طرح سے ڈسکس کرنا چاہیے. دیکھیں، ایڈس یا HIV کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو ایڈس ہو گئی تو اس کو ہم سزائے موت سمجھتے ہیں کہ اب یہ سزائے موت ہے، کیونکہ زیادہ تر مریض جو ہے وہ مر جاتے تھے. لیکن یہاں میں آپ کو ایک خوشخبری دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اب دنیا میں جو ایڈس کا علاج ہے اس میں اتنی ریولیوشنری انقلابی تبدیلیاں آئی ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ایڈس کے مریض ہیں ان کو اگر اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 میں ہی پکڑا جائے، یعنی ایڈس کا راستہ روکا جائے، یا ایڈس کے ابتدائی مرحلے میں اگر علاج جو ہے وہ اس پر توجہ دی جائے تو 73% مریض جو ہیں اس سے روبہ صحت ہو جاتے ہیں. یعنی سزائے موت جو ہے اب لائف ٹرم یعنی عمر قید میں تبدیل ہو گئی ہے. تو لہٰذا جو ایڈس کے مریض ہیں وہ دواؤں کی وجہ سے زیادہ عرصے تک زندہ رہ رہے ہیں، اور پہلے چنانچہ جلدی میں ان کا ڈیتھ ہو جاتا تھا تو ہمیں اتنی زیادہ معلومات نہیں تھی کہ ان میں امراض قلب کے بھی پرابلم ہوتے ہیں. لیکن اب دو دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہیں. ایک تو ایڈ بذات خود ڈائریکٹلی بھی قلب پر اثرات کرتی ہے، دوسرا جو ایڈس کی جو انقلابی دوائیں آئی ہیں اور جس کی وجہ سے مریض ایڈس کی بیماری سے روبہ صحت ہو کے اور کئی سالوں تک 10-20 سالوں تک زندہ رہ رہے ہیں،
ان دواؤں کے بھی اب کچھ قلب پر اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں، جس طرح سے ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہے، کورونری آرٹری ڈیزیز، انجائنا، ہارٹ اٹیک کی بیماریاں ہیں، یا پلمونری ہائپر ٹینشن کی بیماریاں ہیں۔ تو لہٰذا یہ جتنی بھی ایڈس کی وجہ سے قلب پر اثرات ہیں، تو ایڈس کے مریضوں کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو سننا چاہیے، اور ان کے امراض کو ایک آپس میں رفاقت ہونا چاہیے، تاکہ جو ڈاکٹر حضرات یا ماہرین ایڈس کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، وہ وقت کے ساتھ ایسے مریضوں کو جن میں شک ہو، جس میں ڈاؤٹ ہو، تو ایسے مریضوں کو فوری طور پر ماہر امراض قلب کو ریفر کیا جائے، تاکہ وقت کے ساتھ ان میں جو پرابلمس ہیں، خاص کر کے انفیکٹو انڈوکارڈائٹس کا جو مرض ہے، یا پیریکارڈائٹس کے جو پرابلم ہیں، پیریکارڈل ایفیوئنس ہیں، یا کنڈکشن ڈیفیکٹس ہیں مختلف قسم کی، تو ان کی تشخیص اور علاج پر توجہ دی جائے۔ بہت شکریہ اسد سمرو صاحب۔ آج کے پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن آئندہ ہفتے ٹی بی کے حوالے سے بھی، اور جو کچھ تشنگی ایڈس کے حوالے سے ابھی باقی رہ گئی ہے، اس پر بھی ہم آپ کے ذریعے اپنے ناظرین کو معلومات فراہم کرنا چاہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔